السلام علیکم۔ آج خیر سے 23 جنوری 2023 اور جمادی الاول کا جمادی الثانی کا آج آخری دن 30 جمادی الثانی شام سے رجب لگ جائے گی فرسٹ، تو انشاءاللہ خیر سے برکتوں کا مہینہ، ہر مہینہ برکتوں کا ہے، تو رجب تو ویسے بھی بہت ساری خوشیاں اور بہت زیادہ نعمتوں کے ساتھ ہم پر ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال اس دعا کے ساتھ کہ ہماری زندگی میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آئیں۔ دو چیزیں ہیں ذہن میں چل رہی تھی، میں نے کہا اس کے اوپر بات کروں۔ ایک بجلی پانی کی مسلسل ڈیفیشنسی اور نااہلی اور نالائقی کے بعد حکومت کی سطح پر جو عوام کو دینے سے قاصر ہے، آج تک 70-75 سالوں میں پانی اور بجلی نہیں دے سکے۔ میں کراچی کا شہری ہوں، تو میرے لیے اس سال سے ایک نئی آزمائش آئی ہے اور وہ ہے گیس۔ پورے ملک میں اب بجلی پانی ہم تو نہیں پرووائڈ کر سکی ہماری حکومت، اب گیس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے لیے سلنڈر اور دوسری چیزوں کا انتظام کریں۔ عوام کے لیے بنیادی ضرورتیں بد سے بدتر حالت میں ہو رہی ہیں، لیکن سیاست دانوں کے لیے بہترین میدان یہ ہے کہ ترمیمی بل پیش کریں اور ایسے موضوعات پہ بات کریں جس سے عوام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کے اپنے ایجنڈا پورے ہوتے ہیں۔ اب ایک ترمیمی بل آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو کہ ہمارے اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے توہین صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ہے، بٹ پریسائزلی توہین صحابہ کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلے وہ بل تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے توہین صحابہ ہوئی تو اس کے اوپر 3 سال اور 10,000 تک کا جرمانہ تھا، جو کہ اب بڑھا کر 14 سال اور 10 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے موٹیوز کیا ہیں، ہمارے مفاد کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، جو کہ ہمیشہ ایک فرنٹ ہوتا ہے اور ایک بیک ہوتا ہے۔ فرنٹ یہ ہے کہ جی اس سے بقول جنہوں نے پیش کر رہے ہیں وہ خود ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کراچی میں کافی شور مچایا گیا کہ جی بہت اچھا ایک میئر آ جائے گا، اور لیکن وہ جا کے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ گئے، تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے کراچی کے مسئلے حل کر دیں گی، چونکہ بلدیاتی انتخاب میں ان کو کامیابی ہوئی، اور تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بل پیش کیا اور اب اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اسے دہشت گردی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے یہ بل یا غلط ہے، اس پہ بات کرنا بیکار ہے۔ یہ ایک کوشش ہے، ہمیں صرف اس کوشش کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ہوگا کیا اس سے پہلے یہ بل جب تھا، یہ پہلی دفعہ تو نہیں آیا، بل تو پہلے سے موجود تھا، تو کیا اس بل نے مسئلے حل کیے ہیں یا مسئلوں کو مزید پیچیدہ کیا ہے، خراب کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے تو کچھ بھی بہتر نہیں ہوا، بلکہ اس بل کے تھرو یا اسی طرح کے اور بھی جو بل ہیں جو بظاہر اسلامی اور مذہبی دکھائے جاتے ہیں، پر ان کے پیچھے مقاصد سیاسی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مذہب کی خدمت کرنے والا بل نہیں ہے۔ اگر مذہب کا ہوتا تو تمام علماء کرام اور تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے کنسنٹ کے ساتھ آتا، تو ان کے تو کنسنٹ ہی شامل نہیں ہیں، جماعتیں اس کے اوپر اتفاق ہی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سینٹ میں پیش ہوا ہے بل تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی موو ہے۔ سیاسی موو ہمیشہ مفاد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر ملک کے لیے یا قوم کے لیے ہوتی تو سب کو فائدہ ہو رہا ہوتا، تو اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اور عوام ہماری سادہ لو یا ان پڑھ ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتی اور جذباتی ہو کے آپس میں الجھ جاتی ہے کہ یعنی اس پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ سلمان تاثیر نے کہی تھی کہ جی یہ جو توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، تو انہی کے خلاف ایک پوری سازش کر کے ان کے ہی یعنی گارڈ ہے اس سے ان کو مروا دیا گیا۔ کالا قانون بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ اس کو مس یوز کیا جا رہا تھا۔ قانون صحیح ہے، لیکن جس طرح سے انکارپوریٹ ہو رہا تھا اس کو مس یوز کیا جا رہا تھا، اس پہ بات ہو رہی تھی، تو اس کو کسی اور اینگل سے دکھایا گیا، اور ایک ان پڑھ اور کم علم شخص کو اعلی کار بنایا گیا، اور ایک دوسرا امام دین بنانے کی کوشش کی گئی، اور ممتاز قادری کے نام سے ایک اور آدمی نے جنت کمانے کی کوشش کی اور خود نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ یہ جو قانون ہے یا جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن تو کلیئر کریں۔
سب سے پہلے تو صحابہ. وہ صحابہ کون ہیں؟ وہ صحابہ اگر قانون میں تو صحابہ کے نام سے مذمت بھی ہوئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کے گھر جاؤ تو دیر تک مت بیٹھو. تو وہ بھی صحابہ ہیں. ان قانون تو اگر قرآن پڑھیں تو اس میں صحابہ کی تو سرزنش ہو رہی ہے. تو کیا آج ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے تو وہ ٹھیک کر لیں. اس کے بعد ضرورت ہے توہین کی ڈیفینیشن. توہین کیا ہے؟ توہین تو ہر آدمی کی سمجھ اور عقل کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. آپ کسی کو چائے دیں اور دوسرے 2 کپ میں دے دیں تو وہ کہے گا میری توہین ہوئی ہے. اس کو گلاس میں دے دیا, مجھے ٹین میں دے دیا. تو آج کا دور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین, تو توہین تو ڈیفائن کریں. توہین کیا ہے؟ کس چیز کو توہین کہہ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, تاریخ پڑھی جائے تو تاریخ کے حساب سے تو صحابہ آج تک اجماع امت ہی نہیں ہو پا رہا. صحابہ کون؟ اہل بیت کا تو پتہ ہے کہ اہل بیت کون. وہ جن کے لیے آیت تطہیر ہے, جن کے لیے آیت مباہلہ ہے, وہ تو بڑا کلیئر ہے. لیکن صحابہ کے لیے کون سی آیت ہے جس میں یہ ڈیفائن ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت. وہ تو بڑا کلیئر ہے. لیکن کون ہیں صحابہ؟ کتنے ہیں صحابہ؟ اور توہین کیا ہے؟ توہین کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو صحیح بخاری اٹھائیں, اگر ان کے صحیح بخاری کے حساب سے یا صحیح مسلم کے حساب سے صحاح 7 کی 6 کتابوں کا مطالعہ کریں, تو اگر میں اسٹیٹمنٹ اگر آپ کو بغیر بتائے کوئی جملہ بتاؤں تو آپ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے, جبکہ وہ نبی کے نام سے کوٹ ہوا ہوا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اتنا کانٹرڈکشن ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ, لوگ اس میں آپس میں الجھے رہیں, اور بجلی کے بل بڑھا دو 3 گنا زیادہ, آٹے کا بل بڑھا دو, 300 روپے کا آٹا 5 کلو سے وہ اٹھا کے 800 روپے کا ہو گیا, 600 روپے کا ہو گیا. لوگ آٹا, چاول, دال, چینی, بجلی, گیس, پانی انہی میں لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ سیاست میں لڑانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ترمیمی بل پیش ہو رہا ہے. بہرحال لوگ بھی سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس دور میں آپ صبح 5 بجے پاکستان کا ترانہ بجا کے اور رات کو 9 بجے یا 12 بجے ترانہ بجا کے سنا دیں. اب سوشل میڈیا ہے, لوگ ہیں, لوگ بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. باقی جہالت کسی کی میراث نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.